اللہ وبرکاتہ معزز سامعین، آج ہم آپ کے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ خواب میں بشارت یا الہام ہونا۔ یہ اس ٹاپک کو ایکچولی ابھی جسٹ تھوڑے دن پہلے جمعہ خطبہ میں 24 جنوری 2025 کو جناب شیخ فہد صاحب نے دیا تھا، اور یہ جامع عثمان بن عفان حیا نسیم شرقی میں، اور اس کا ٹیکنیکل ٹرانسلیشن جو کیا گیا ہے وہ انجینئر محمد موسیٰ اور میں خود فرمان احمد نے، اور وائس ریکارڈنگ ہماری ہے۔ تو یہ جو ابھی میں یہ ٹاپک ہے کہ خواب میں بشارت یا الہام ہونا، تو اس کا یہ ایک جمعہ کا خطبہ تھا۔ اس میں میں نے کچھ بھی چینج نہیں کیا ہے۔ اس کی جو اصلی روح ہے، اصلی چیزیں ہیں وہ ویسے ہی ہیں، اس میں کوئی کم و بیش نہیں کیا ہے۔ تو پہلا خطبہ اب شروع ہوتا ہے، اور اس خطبے کا یہ ہے کہ شیخ نے فرمایا، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ اب پھر میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی اور اس کے خیال رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ بس جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ سے بچا لے گا، اور آخری ٹھکانہ جنت پائے گا۔ جنت کی تفصیل جس کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا کھانا ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ مومن کے لیے فوری خوشخبری یہ ہے کہ وہ اپنے خواب میں ایسی چیز دیکھتا ہے جو اسے خوش کرتا ہے، اور اسے اپنی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کو مومن کو اللہ تعالیٰ اچھی خواب دکھاتے ہیں جو اسے خوشی بھی دیتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ بہت سے مرحلے میں، مسئلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں جو زندگی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو یہاں پہ قول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ذکر کیا، لہم بشریٰ فی الحیات الدنیا، حیات دنیا و فی الآخرہ، یعنی کہ دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یہ دنیا اور آخرت میں بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آخرت اور دنیا کی بشارت، یہی ہے جو نیک صالح لوگوں کو خواب ہیں جو دکھایا جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو یہاں پہ آپ کو سائڈ میں لکھا ہوا ہے 6990۔ بہرحال، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے بشارت ہے، یا اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، یعنی تنبیہ یعنی وارننگ ہے، یا خواب دیکھنے والوں کے لیے اپنے حال پر غور کرنے کے لیے، اپنے رویوں کو درست کرنے کے لیے یاد دہانی ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں سوائے بشارت کے کچھ نہیں بچا، یعنی کہ وہ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا خوشخبری ہے، یعنی اچھا خواب۔ تو یعنی کہ نبوت میں اب خوشخبری کے سوا کچھ نہیں رہا، وہ ہیں اچھے مومن کے اچھے خواب۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو خواب دکھاتے ہیں اس میں یا تو خوشخبری ہوتی ہے، یا تنبیہ، اور یا اپنے غور پہ روح کو بدلنے کے لیے۔ اگر کچھ ایسے خواب بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو ڈراونے بھی، اور ایسے بھی، تاکہ انسان اپنے رویے کو بدلے، تاکہ وہ اگر اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق نہیں جی رہا ہو تو اس کے مطابق جینا شروع کر دے۔ تو اب آگے فرماتے ہیں شیخ کہ جو شخص کسی نیک خواب کو، یعنی اچھے خواب کو دیکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ اپنے پیاروں کو اس کے بارے میں بتائے۔ یاد رکھیے کہ جو انہی کو سب سے عزیز ہیں، اچھے خواب صرف اپنے عزیز کو جو اچھے ہیں انہی کو بتائیں گے جو آپ سے حسد نہیں رکھتے ہوں۔ اپنے عزیز کو اور اپنے قریبی لوگوں کو تو عزیز کو بتائیں۔ اور دیکھیے، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ
تو آپ یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایڈوائس دیا، ان کو مشورہ کیا کہ اے میرے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے خلاف وہ کوئی سازش کریں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو کچھ الہام ہو گیا تھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں، یعنی کہ سوتیلے بھائی ہیں جو یوسف علیہ السلام کے، ان کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، اور یہی ہوا بھی۔ تو اور اس کے بعد یہ سورہ یوسف میں پورا بیان ہے اس کا، کیسے کیسے ہوا، پھر وہ کیسے اندھے کنویں میں ڈالا گیا اور غلام بن کر کے مصر پہنچے، مصر میں پھر ان کو بادشاہ نے خرید لیا، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ ان کو بادشاہیت ملی، جب ان کو علم اور حکمت ملی، اور اسی کے بعد سے ان کی زندگی، تو یہ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ سے کی بنائی ہوئی تھی، بنائے ہوئے تھے راستے، جو ان کی یعنی کہ پرورش بادشاہ کے گھر میں ہو اور اس کے بعد بادشاہیت ملے۔ تو بہرحال، اور نبی تو تھے ہی بہت بڑے۔ تو بہرحال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، بس جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند ہو، تو اسے چاہیے کہ اس کے سوا کسی کو نہ بتائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سمجھدار آدمی، یا ایک دوسری روایت میں ہے خواب کو کسی عالم یا مشیر یعنی مشورہ دینے والے یا قابل مشورہ دینے کے والا کسی سے نہ بتائے، یعنی کہ پہلی بات تو سب سے نہیں بتانا ہے، اور اگر بتانا بھی ہے تو سمجھدار اور مشورہ دینے والے جو اچھے ہو، قابل ہو، ہر کوئی نہیں، کیونکہ خواب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے، اگر کوئی بھی انسان عام یا خاص اگر بول دے تو اس کے بارے میں تو وہی ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو مطلب اس لیے نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ جب معلوم ہو تو جس سے مشورہ کیا گیا اس کو چاہیے کہ وہ یا تو معلوم ہو تو بتائے، نہیں تو خاموش رہے۔ ابن عربی نے کہا کہ جہاں تک عالم کا تعلق، وہ اس سے اچھی طرح تشریح کرتا ہے، خواہ اس کی اطاعت ہو، اور جہاں تک مشیر وہ رہنمائی کرتا ہے، یعنی مشورہ دینے والا رہنمائی کرتا ہے جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے، یعنی خواب دیکھنے والوں کو، جہاں تک عقلمند اور محبوب کے لیے ہے، یعنی اس کے لیے جو بشیر ہو، عقلمند ہو، سمجھدار ہو، علم والے ہوں، وہ کوئی اچھی بات جانتا تھا، اس نے کہہ دیا، اگر وہ ناواقف تھا یا شک میں تھا تو وہ خاموش رہا، یعنی کہ وہ عالم کو چاہیے اگر اس کو اچھی بات تھی تو بتائے، نہیں تو خاموش رہے، کیونکہ اگر کچھ کہہ دے گا اپنی طرف سے تو کہہ دیں گے تو وہ وہی چیز ہو جائے گا، تو جس کے لیے منع کیا گیا ہے عالموں کو اور مشورہ دینے والوں کو، ہر مشورہ دینے والوں کو۔ خواب کی اقسام یہ ہیں، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو کہ غم اور تکلیف کا حصہ ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ چیز یعنی خواب دیکھے تو 3 بار اپنی بائیں طرف تھوکے، اور یعنی تھو کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اس شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان 3 بار کہے، انشاءاللہ اس سے اس کو پہنچا نہیں سکے گا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا شیطان مردود، یعنی اللہ کی قسم شیطان مردود اس کے شر سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، یعنی اگر ایسا شیطان کا یہ ہو سکے تو ایک اور حدیث میں یہ کہا گیا، بیان کیا کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں، 2 رکعت 4 رکعت جتنی استطاعت ہو، اور لوگوں سے اس کے بارے میں ہرگز نہ بتائیں۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ برے خواب کسی کو نہیں بتانے، اچھے خواب تو آپ اپنے عزیزوں کو یا جو آپ سے حسد نہیں کرتے ہو یا علم رکھنے والے کو تو بتا بھی سکتے ہیں، لیکن برے خواب تو کسی حال میں کسی سے نہیں کرنا ہے، کیوں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ بتانے سے پھر وہ ایسا ہونے لگتا ہے، اور شیطان نقصان ہو سکتا ہے پہنچا دے۔ یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ شیطان مردود سے اللہ کی 3 بار پناہ مانگے، اور جس طرف تھا اس سے منہ پھیر لے، یعنی اگر وہ دائیں کروٹ سو رہے تھے تو بائیں کروٹ ہو جائے، بائیں کروٹ سو رہے تھے تو دائیں کروٹ ہو جائے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں اپنے لیے پہاڑ سے زیادہ بھاری کوئی خواب دیکھوں تو یہ صرف اس حدیث کو سنوں گا اور اس کے لیے اس کی پرواہ نہیں کروں گا، یعنی یہ اتنی بڑی حدیث ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھے خواب کی قسموں میں سے یہ ہے کہ اضافاتی احلام،
یعنی وہ ہیں کہ جب خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی روح بیدار ہونے پر کیا بات کرتی ہے، اور سب سے معمولی خواب ہے، یعنی کہ وہ انسان جو روزمرہ کی زندگی میں جیتا ہے اس کے بارے میں خواب آتا ہے رہتا ہے، اور اس خواب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کی بنیاد رکھی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیات یعنی خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک اچھا خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خوشخبری ہے، اور ایک غمگین خواب جو شیطان کی طرف سے ہے، ایک وہ خواب جو انسان اپنے نفس کہ اس سے جو روزمرہ کی زندگی اس کے مطابق دیکھتا ہے۔ اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو دائیں طرف دیکھیے بخاری اور مسلم کے حدیث کے نمبر دیا گیا ہوا ہے 6987۔ تو اچھا خواب نبوت کا حصہ ہے، اس کے لیے بغیر علم کے اس کا مطالعہ کرنا جائز نہیں۔ فرمایا مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم کی ہے کہ اچھا خواب جو ہے مومن کا وہ نبوت کے 46 حصے ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ ابن عثیمین نے کہا کہ مومن کا خواب جو کچھ ہوا یا ہونے والا ہے اس کے بارے میں یہ اچھا ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ اپنے معنوں میں سچائی میں نبوت کے نزول کی طرح ہے، اگرچہ یہ اس سے مختلف۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو کیا ہر کوئی خواب کی تشریح کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا وہ نبوت کے ساتھ کھیل کر رہا ہے؟ یعنی ہر کوئی اس کی تشریح نہیں کر سکتا، جب تک کہ خواب کی تشریح اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جو اس سے اچھی طرح سے یعنی اس کو سمجھنے کی اور نالج ہو، علم ہو، اس کی بصیرت ہو اس کو سمجھنے کی۔ اور اچھا خواب دیکھے، وہ اگر اچھا دیکھے یعنی اگر اس کو اچھی بات لگے کہ یہ دیکھا گیا ہے تو اس کی خبر دے گا، اگر وہ کوئی بری چیز ہے تو اچھا کہے، یعنی کہ وہ اچھا دیکھا، بس اتنا کہے کہ خاموش رہے، یعنی کہ اس کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ خوابوں سے دھوکہ کھانا جائز نہیں، نہ ہی انہیں کسی مضبوط دلیل کے بجائے بنیاد بنانا، نہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، اور نہ ہی ان کی بنیاد پر کسی کو مورد الزام ٹھہرانا۔ یعنی کہ خواب سے دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ ہم نے ایسا خواب دیکھا تو ایسا ہوا، ایسا ہوگا، ایسا نہیں کچھ ہے، کیونکہ اس میں یہاں پہ اب آگے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ صاحب کے اس میں ذکر کیا گیا، بعض بزرگان سے کہا گیا کہ میری ماں نے خواب میں آپ کو یہ دیکھا کہ یہ ملے گا، یعنی اس میں جنت کا ذکر کیا تھا، تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹے بعض لوگ ایسے خوابوں سے دھوکہ کھا کر خون ریزی تک پہنچتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ خواب مومن کے لیے خوشخبری کا باعث ہوتے ہیں، مگر ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ خواب تو خوشخبری ہے لیکن ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، نہ ہی کوئی اگر یہ کہے کہ خواب میں کچھ ایسی چیز دیکھ لیا کہ فلانا چیز فلانے نے کیا تو اس پہ الزام ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ نہیں، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، اچھی چیز بھی وہ ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو غلط بھی ہو، تو اس لیے اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا جا سکتا، جیسا کہ شیخ نے بیان کیا یہ قرآن حدیث سے، قرآن و سنت سے۔ خواب کی تشریح صرف ان لوگوں سے لیا جائے جن کے دین، علم اور عقل پر بھروسہ کیا جائے، اس کے لیے کاہن یا جاہل لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ خواب کی تعبیر ایک کوشش ہے جس میں غلطیاں اور صحیح دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ خواب کی تعبیر کرنے والا کتنا ہی علم رکھتا ہو، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے قول کی تشریح کے بعد فرمایا کہ آپ کو کچھ صحیح ملا اور آپ کو کچھ غلط ملا، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے خواب میں کچھ صحیح ملا کچھ غلط ملا، تو جو اطاعت پر ثابت قدم رہے تو جو کچھ خواب وہ اپنے خواب میں دیکھتا ہے اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اللہ کی اطاعت میں اگر ثابت قدم رہے تو جو کچھ اگر دیکھتا بھی ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ابن سیرین کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور بیدار ہو کر نیکی کرو، اور کیونکہ جو کچھ تم نے نیند میں دیکھا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اجر اسی قسم کا ہے کہ جس طرح کام کیا جاتا ہے، مطلب انسان جیسا کام کرے اسی حساب سے اجر ہے۔ جو شخص اپنی زبان میں مخلص ہے
اس نے اپنے خواب میں پر یقین کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وقت قریب آئے گا تو مسلمان کے خواب شاید ہی جھوٹے ہوں گے، اور خواب میں تم میں سے سب سے زیادہ سچا میں ہوں، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی بات میں سب سے زیادہ سچا ہوگا، مطلب ہے تو کیونکہ یعنی سب سے سچی خواب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اور قیامت سے قریب یعنی کہ اب یہ جو دور چل رہا ہے اس میں بھی اور آنے والے دور میں مومنوں کو جو خواب دکھائے جائیں گے وہ سچے ہوں گے زیادہ تر۔ اس کی بھی بہت بخاری کی حدیث ہے 6639، اور مسلم کی 2259 وغیرہ کے ہیں، اور یہاں پہ تشریح کیا گیا ہے۔ اس اس کے بعد یہ ہے کہ ابن حجر نے کہا جو بہت زیادہ سچا ہوگا اس کا دل روشن ہو جائے گا، یعنی کہ جو انسان بہت زیادہ سچا ہوگا اس اچھے خواب سے اس کا دل روشن اور منور ہو جائے گا، اس کا ادراک مضبوط ہوگا، اور وہ نیند میں اس کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا، اور اسے سچ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک اس کے برعکس جو جھوٹے اور دھوکے باز ہیں، یعنی جو لوگ جھوٹے اور دھوکے باز ہیں، گناہ گار ہیں، ان کے دل ظلم ان کا دل خراب اور ظلم خرابی اور گناہ یعنی کیا ہوا ہوتا ہے اور ظلم کیا ہوتا ہے، اسے الجھن اور نفرت کے سوا کچھ نہیں نظر آتا، یعنی وہ الجھن اور نفرت ہی دیکھتے ہیں۔ خواب و خیال قانون سازی کا حصہ کا ذریعہ نہیں ہے، اور نہ ہی ذریعہ نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی بھی حکم ثابت نہیں ہے، چونکہ پیغمبر کی وفات کے ساتھ ہی دین مکمل ہو گیا تھا۔ اس لیے الشابتی نے فرمایا انبیاء کے علاوہ کسی بھی صورت میں ان کا فیصلہ شریعت کے مطابق نہیں کیا جا سکتا، اور وہ شریعت کے سامنے جب تک کہ وہ شریعت کے سامنے پیش نہ ہوں اور احکام اس کا جواز پیش کریں، یعنی کہ خواب کو قانون سازی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ خواب میں ظاہر ہے کہ کچھ اچھی چیز صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، اس طرح سے تو شریعت کے مطابق عمل کرو، ورنہ اس سے اعراض کرنا ضروری ہے۔ اور خواب یعنی کوئی ایسی چیز دیکھے تو اس کو دلیل نہیں بنانا ہے، بلکہ شریعت کے مطابق ہی اس کو یہ عمل کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس سے اعراض کرنا ہے، اس کو اگنور کرنا ہے۔ خواب کا فائدہ صرف بشارت یا خبر ہے، لیکن جہاں تک احکام کے فائدے کا تعلق ہے یہ نہیں ہے، یعنی یہ صرف بشارت ہے، خبر ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ حکم ہے۔ دوسرا خطبہ کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے حمد و ثنا اور اس کی کامیابی اور شکر گزاری پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، جھوٹ کی سب سے بڑی قسم خواب میں جھوٹ بولنا، یعنی خواب دیکھے اور اس کے بارے میں کوئی جھوٹ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو وہ دکھایا جو نہیں دیکھتا، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ دو بالوں کے درمیان گرہ باندھے گا، اور لیکن ایسا نہیں کر سکے۔ وہ لوگ جو جھوٹی خواب بیان کرتے اس کے بارے میں ہے جو ان کو وہ دیکھتے ہیں۔ تو اگر ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا خواب سچا ہو، اسے چاہیے کہ سچائی تلاش کرے، حلال کھانا کھائے اور احکام و ممنوعات کی پابندی کرے، یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا خواب سچا ہو تو وہ چاہیے کہ سچائی کی تلاش کریں، سچائی پہ رہیں، حلال کھانا کھائیں، اور جو شریعت کے اللہ کا حکم ہے اس کو مانیں، اور جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں وہ جس کی پابندی کی ہے اس کی پابندی کرے، اور مکمل پاکیزگی کی حالت میں وضو کرے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ذکر اللہ کرے، یہاں تک کہ اس کی نظر اس پر غالب آ جائے گی، یعنی اللہ غالب آ جائیں گے، اور اس کو کیونکہ اس کی بصارت تقریباً جھوٹی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد شیخ نے دعا کیا ہے، اور اس کے بعد تو اب یہی تھا خطبہ، یہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کو کے سامنے رکھا، اور آپ کو تقریباً ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو کوئی اس میں کمنٹ ہو کرنا ہو یا کچھ ایسی چیزیں تو براہ مہربانی کریں، اور تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہم اس کو بہتر طریقے سے پیش کریں۔ اور اگر آپ
کیا یہ ہمارے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو براہ مہربانی سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے اجازت ہے. جزاک اللہ خیر. سلامت اللہ وبرکاتہ.